کہ وہ اپنی شان کے مطابق بے شمار انداز سے اپنی وہ کرم سے، اپنی رحمتوں سے وہ بندے کو نواز دیتا ہے۔ حضرات گرامی، علماء کرام کی بڑی علمی گفتگو اور ناصحانہ انداز سے جو بھی کچھ انہوں نے آپ سے خطاب کیا، اللہ کریم ہم کو اور آپ کو اور ہر اس سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مقدس میں 6666 آیے کریمہ ہیں، اور ان پورے قرآن میں کہیں احکامات ہیں، کہیں نواہی ہیں، اور کہیں روکا گیا ہے تو کہیں پر حکم دیا گیا ہے۔ ایمان و عقیدے کی بات کی گئی ہے، فرائض و واجبات کی ساری باتیں آپ نے سنی، اور ہر عالم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں اور تام کریں، اور پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کی روشنی سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ یہی علماء کرام کی مقصود تقریر ہوتی ہے۔ میں نے بھی اسی قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا تلاوت کرنے کا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بے شمار امتی ہیں، اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں اپنی امت کے لیے اپنے رب سے کس طرح سے گریہ وزاری کی، اور امت کی بخشش کے لیے اپنے رب سے معروضات کیے، التجائیں کی کہ مولا تو میری امت کو بخش دے۔ جس نبی نے ہماری بخشش کے لیے اتنا فکر کیا، اور جس نبی نے ہماری بخشش کے لیے زار و قطار جو سجدے میں جا کر روتے رہے، آج قوم مسلم پر حیرت ہوتی، تعجب ہوتی کہ وہ نبی کی بات سننے کے لیے اپنا وقت دینے کے تیار نہیں، نبی کے پیغام کو سننے کے لیے وہ خوش نصیب ہیں کہ جو سنتے ہیں اور پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر فضل فرمانا چاہتا ہے تو اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے محبوبوں سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً علماء کرام کے تعلق سے جو بھی کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوا، اور ہم اور آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، یہ علماء کرام کہ جنہوں نے دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربان کیا اور کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے کے پاس بیٹھنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے۔ یقیناً جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے اور دین کی تعلیم کے حصول کے لیے، ان کو چاہے اسی شہر میں یا مفتی صاحب کے شہر میں یا کہیں اور، لیکن جہاں بھیجا ہے اس پر اگر آپ نے غور نہیں کیا کہ بس یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ اگر خوش عقیدگی پر وہ ادارہ قائم ہے اور اہل سنت والجماعت کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہے، تو یقیناً وہ پڑھانا آپ کا باعث رحمت و برکت ہے۔ لیکن اگر بدعقیدگی اگر اس کے اندر سوار ہو گئی تو اس کا جرم اس کو تو ملے گا ہی، ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ مفتی صاحب قبلہ نے کس طرف آپ کو اور کس رخ پر آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے۔ خوش عقیدگی کی طرف آپ ان کی ہمیشہ توجہ رہی، اور مسائل کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں، درسیات میں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے۔ طہارت تو اس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، اگر طاہر نہیں ہوگا تو کیسے سب چیزوں کو سمجھے گا۔ لیکن طہارت بھی دو قسم ہے، ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر۔ آپ نے ظاہری طور پر طہارت حاصل کر لی، سبحان اللہ، لیکن آپ نے باطن کی بھی طہارت حاصل کی یا نہیں کی، اس پر بھی آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور سلطان العطاء رسول خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیار چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنے تمام خیش و اقربا کو چھوڑا، وہ صرف کس لیے؟ صرف اس لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو مذہب اسلام، مذہب دین حنیف، اس کے پیغام، اس کی ترویج کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر، نئے مقام پر، نئے علاقے پر، نئی زبان میں آ کر انہوں نے تبلیغ اسلام کی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تو آپ کے دیار سے کہیں جانے کی ہی ضرورت نہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ اداروں کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے تھوڑی سی دیر کے لیے گفتگو آپ کی بیر میں ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو چار اماموں میں سے اول ترین امام ہیں، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل۔ حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں ذہنی طور پہ میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم بڑی ذات کے مالک تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے 2 سال حضرت امام جعفر کے ساتھ میں نہ گزرتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ جبکہ اتنے بڑے علم کے پہاڑ تھے، اس کے باوجود بھی یہ فرما رہے ہیں۔ تو صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور باطنی تعلیم کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ایک اپنے وقت کا امام آج دنیا میں جس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فالوورز ہیں، آج آپ اور ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں سب حنفی ہیں، حضرت امام اعظم کی اتباع کرنے والے ہیں اور انہی کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا زبردست ان کا دبدبہ تھا علمی، اور حضرت امام اعظم اپنی درسگاہ میں وہ پڑھاتے تھے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم کی ایسی ذات ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک اچھا خاص وقت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر فضل فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں ایک ہجوم لگا ہوا ہے شاگردوں کا۔ قبل اس کے ایک خاتون جن کے بیٹے کا نام مالک ہے، توجہ سے سنیں گے یہ بات آپ کو، جن کے بیٹے کا نام مالک ہے، اور وہ مالک نامی شخص یتیم ہو گیا۔ ان کی 6 بہنیں ہیں، اور ان 6 بہنوں کی پرورش کے لیے وہ ماں پریشان ہے۔ آخرکار ان کی ماں نے یہ ارادہ کیا کہ قریب میں ایک دھوبی ہے، اور اس دھوبی کے پاس میں ان کی ماں جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے کہ میرا بچے کو تم یہ کپڑے دھونے کا انداز سکھا دو، تاکہ یہ کچھ محنت کر کے یہ پرورش کرے میری بچیوں کی۔ دھوبی نے کہا ٹھیک ہے، آئے یہاں پر، میں سکھا دوں گا۔ حضرت امام مالک کی والدہ نے
بات طے کر لی، اور اس نے کہا کہ یہ سیکھنے آئے گا تو بھی میں اس کو 3 درہم دوں گا، بعد میں اس کی تنخواہ کو میں بڑھا دوں گا۔ وہ شخص آتا جاتا رہا۔ حضرت امام اعظم جہاں پڑھاتے تھے وہاں پر مالک نامی شخص نے، مالک نامی ذات نے، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہوگا، انہوں نے حضرت امام اعظم کو دیکھا، امام اعظم نے ان کو دیکھا، بڑے پیار اور محبت و شفقت سے حضرت مالک کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہاں آؤ، میرے قریب آؤ، ان کی پیشانی کو چوما اور ان کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد میں فرمایا بیٹے تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آنا، مجھے لگتا ہے کہ تم کو دین کی تعلیم کا ذوق ہے، مگر تمہاری ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو غریب سمجھتے تھے، اور یہ تو جان لو تم کہ دین ہمیشہ غریبوں میں رہا ہے، لیکن تم میرے پاس آنا۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ میں حضرت مالک پڑھنے کے لیے امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کافی دن تک جاتے آتے رہے، مہینہ تمام ہوتا ہے۔ مہینہ تمام ہونے کے بعد میں ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا مہینہ پورا ہو گیا، تنخواہ لاؤ۔ تو بیٹے نے ماں سے کہا ماں میں پڑھنے جاتا تو تنخواہ لاتا، میں تو کام کرنے جاتا تو تنخواہ لاتا، میں تو امام اعظم کے پاس میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ بس ماں غصے میں آ گئی۔ کیوں غصے میں نہ آتی؟ اس لیے کہ اس کا گھر بار کا خرچہ اسی مہینے کی تنخواہ سے چلتا۔ حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے وہ ماں، وہ کہتی ہے مولوی کہہ کر، وہ ظاہر اس دور میں تو کہا جاتا تھا اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہو، میرے بیٹے کو تم پڑھا رہے ہو، کیا اس کے مسئلے مسائل سیکھنے سے کیا میرا بیٹے کے خرچے چلیں گے؟ میری بچیوں کا خرچہ پورا ہوگا؟ تم نے میرے بچے کو تو کہا جتنا ان کو غصہ ہونا تھا ہوتی گئیں۔ ایک وقت جب آیا تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تو حضرت امام نے فرمایا کہ ماں تمہارا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا؟ کہا کہ ہاں غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کہا دیکھو تمہارا بچہ ذوق رکھتا ہے پڑھنے کا، میں اس کو پڑھانے کے لیے یہاں پر اس کو میں نے پابند کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ کہا میرے مہینے کا خرچہ۔ کہا کیا ہے تمہارے مہینے کا خرچہ؟ کہا کہ میرے مہینے کا خرچہ، میں نے ایک روایت میں آتا ہے 3 درہم بولا، ایک روایت میں آتا ہے 40 درہم بولا۔ تو ان کی ماں نے کہا مجھے 40 درہم کا خرچہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تاریخ مہینے کی پوری نہیں ہوگی، آپ کو آپ کے بچے کا ماہانہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، مہینہ پورا ہوتا، حضرت امام اعظم ان کو وہ تنخواہ وہ مہینے کی شکل میں پہنچا دیتے۔ 30 سال تک حضرت امام اعظم ان کو تنخواہ دیتے گئے اور وہ پڑھتے رہے۔ آخرکار اس پڑھائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مالک کے بارے میں حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹا تم ایک وقت ایسا آئے گا، تم اپنے وقت کے ایک بہت بڑے چیف جسٹس ہوگے۔ حضرت امام مالک نے بات سن لی۔ کچھ عرصے کے بعد میں وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے حضرت امام اعظم کا۔ تو ہارون رشید نے حضرت مالک کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم نے اپنی سلطنت کا آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ حضرت امام مالک خوشی سے ان کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس کے بعد میں اپنی ماں کو خبر دی کہ ماں مجھ کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا، یہ منصب دیا۔ اور ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم نے اپنی حیات میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو دین کی تعلیم پڑھاؤ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بادشاہوں کی طرح سے یہ تخت پر بیٹھے گا اور بادشاہوں کی طرح سے ہی یہ کھائے گا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ بات حضرت امام اعظم کی صادق ہوئی اور ہارون رشید نے اپنی سلطنت کا ان کو چیف جسٹس بنایا۔ حضرت امام اعظم کا کہا ہوا وہ پورا ہوا۔ ماں کو انہوں نے اطلاع دی کہ ماں مجھے یہ مقام ملا ہے۔ ماں نے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ ہی سفر کر کے جب پہنچتی ہیں تو ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں تخت شاہی پر، اور ہارون رشید کھانا کھا رہے ہیں اور امام مالک بھی ایک طرف کھڑے ہیں۔
حضرت ہارون رشید نے فرمایا مالک آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو ایک طرف ہارون رشید بیٹھے ہیں، دوسری طرف امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دین کی تعلیم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر فضل فرمانا چاہتا ہے تو اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ آج آپ کے شہر میں یا آپ کے شہر کے قریب میں ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت جس پر اہل سنت والجماعت کو ناز ہے، حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب، جو میرے بھی استاذ ہیں اور نہ جانے کتنوں کے استاذ ہیں۔ حضرت سے میں نے تعلیم 1968 میں سلطان پور میں گلستان بوستان پڑھا، شاید حضرت کو یاد بھی نہ ہو۔ اس وقت ہاشمی میاں صاحب بھی پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا، لیکن میں اپنے اس شرف تلمس کو کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ میری سعادت مندی اسی میں ہے کہ اپنے اساتذہ کی میں تعظیم کروں، توقیر کروں، اور ان کے سامنے جو میں چند باتیں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ تمامی حضرات اس بات پر توجہ دیں، اور آپ ایک بات پر ذرا چلتے چلتے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے مورل آڈٹ کیجئے، اپنے اندر جھانکیے، غور کیجئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ زندگی آپ کی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ کیا اس کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دولت اگر آپ کے پاس میں ہے تو دولت تو فرعون کے پاس میں بہت تھی، قارون و نمرود و حمان و شداد کے پاس بھی بہت تھی۔ تو دولت ہونے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، حسن و جمال سے کامیاب نہیں ہوتا، اعلیٰ خاندان ہونے سے کامیاب نہیں ہوتا، اور زبردست آپ کوئی بہت بڑے حاکم وقت ہو جائیں تو بھی کامیاب نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی پابندی کر لینا وہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہے اور کامیابی۔ آپ غور کریں اس بات کو کہ آپ کا 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ وقت کہاں خرچ ہوتا ہے اور سب سے کم وقت کہاں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بازاروں میں ہماری ماں اور بہنوں کا بھی جتنا وقت جاتا ہے، ہمارے بھائیوں کا بھی وقت جاتا ہے۔ بازار جبکہ ایک ایسی لعنت کی جگہ ہے، لیکن سب سے کم اگر وقت جاتا ہے تو یا تو مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد میں نہ جا سکے تو مصلی پہ جاتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ لیں۔ عزیز دوستوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آپ، یہ اس نے کرم کیا ہے، آپ شکر ادا کیجئے اور اپنے اوقات کو بہتر اور اچھا گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آنے والا مہینہ جو آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ، جس کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، یوں تو ہر چیز اللہ کی ہے۔ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس رمضان کے روزے میں آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو روزہ دار کہلانے کی فکر نہ کیجئے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس کی بارگاہ میں آپ کی زکوٰۃ، آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کے حج اور آپ کے دیگر ارکان خیر، وہ جو بھی آپ ادا کریں، بس التجا کیجئے رب سے، مولا ہماری ان اعمال کو اور ان اعمال خیر کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ بزرگان دین